اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے ایک معاملے میں ہونے والی خطاؤں کی تعداد بھی زیادہ ہی ہے، یعنی کہ یہ طلاق کا ایک معاملہ ہے اور اس میں کتنی خطائیں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا نقصان اجتماعی اور انفرادی طور پر امت کو کیسے ہو رہا ہے۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس طلاق کو مان لیا جاتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، تو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر توجہ نہیں دی جاتی۔ سب سے پہلی غلطی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر غور ہی نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں، سب سے پہلی غلطی اور بڑی غلطی۔ دوسری اس کے بعد کہ جب طلاق مان لی جاتی ہے معاشرے میں، خاندان میں، کہ طلاق واقع ہو گئی، تو یہاں پر معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم دیکھے نہیں اور ان احکامات پر مخلوق کی بات کو بڑا کر دیا جاتا ہے، ترجیح دے دی جاتی ہے کہ ہاں طلاق واقع ہو گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، طلاق کوئی واقعہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر معاذ اللہ استغفر اللہ مخلوق کی بات کو بڑا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ وہاں پر ابلیس جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم پر توجہ نہیں دے رہا تھا، غور نہیں کر رہا تھا اور اپنی ہی بات کو بڑا کیے جا رہا تھا، وہ جو اس وقت ان آدم کے لیے کہہ رہا تھا معاذ اللہ۔ تو اس طریقے سے یہاں پر اللہ کے حکم پر مخلوق کی بات کو بڑا کر دیا جاتا ہے۔ حکم کے آگے جرا بحث چل رہی ہے، یعنی کہ حکم پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور پھر جرا بحث ہو رہی ہے کہ ایک طلاق دی، دو دی یا پھر تین دی، یہ جرا بحث چل رہی ہے۔ حلالے کی صورت میں زنا ہو رہا ہے اور جو میاں بیوی رجوع کر لیتے ہیں ان سے رشتے ناطے توڑ لیے جاتے ہیں، خاندان والے ان کو گناہ گار سمجھ لیتے ہیں، جبکہ طلاق ایک بھی واقعہ نہیں ہوئی ہوتی اور جو رہنمائی ان کو ملی ہے کہ طلاق 3 ہو جاتی ہیں کہنے سے، تو اس کے حساب سے ان کو گناہ گار تصور کر لیا جاتا ہے، رجوع کرنے والوں کو ان سے رشتے ناطے توڑ لیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رشتے ناطے توڑنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ طلاق کا معاملہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب کر کے آگے پہنچایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر انہوں نے کبھی کوئی عمل کیا ہی نہیں، وہاں کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوئی، یہ تو ان سے منسوب کر کے آج آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں صحابی نے طلاق دی، فلاں نے دی۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مجھ سے کسی نے کوئی ایسی بات منسوب کر کے آگے پہنچائی جو میں نے کی ہی نہ ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جب ایسا کچھ کہا ہی نہیں تو ان سے منسوب کر کے یہ معاملہ اس طریقے سے پہنچایا گیا ہے کہ معاذ اللہ کتنی جگہوں پر حوالے ملتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، فلاں صحابی نے طلاق دی۔ تو اس طریقے سے ایک یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا جا رہا ہے یہ معاملہ۔ تو یہ چند غلطیاں تھیں جس میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھا نہیں گیا کہ یہاں حکم دیے جا رہے ہیں، دوسرا اللہ کے حکم پر مخلوق کی بات کو بڑا کیا جا رہا ہے، تیسرا جرا بحث چل رہی ہے، چوتھا جو ہے وہ حلالے کی صورت میں زنا ہو رہا ہے کہ ایک نکاح ختم نہیں ہوا، دوسرا نکاح پھر اسی پر ایک اور نکاح، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کر کے اس معاملے کو آگے پہنچایا جا رہا ہے جو کہ جھوٹ ہے، اور یہ جو طریقہ امت کو بتایا گیا ہے 3 طلاق والا، یہ قرآن پاک کے خلاف جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جاتا ہے، تو یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ تھیں وہ خطائیں جو امت سے ہوتی آئی ہیں اس ایک معاملے میں، طلاق کے معاملے میں۔ اچھا، اس میں جو لوگ بھی ہیں وہ جو طلاق کو مان لیتے ہیں کہ واقعہ ہو گئی ہے، اب وہ تمام کے تمام سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان سب نے مل کے حکم نہیں دیکھے اور اللہ کے حکم پر معاذ اللہ اس طرح مخلوق کی بات کو بڑا کر دیا۔
ترجیح دی مخلوق کی بات کو کہ ہاں طلاق واقع ہو گئی، مان لیا۔ اب جس نے یہ مان لیا وہ ہر شخص سزا کا حقدار ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دیں گے، اپنے حساب سے کیا سزا ان کی بنتی ہے، تو پھر وہ الگ الگ معاملات میں الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، دنیا میں کچھ معاملے ایسے ان پر آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں تاکہ ان کو پاک کر سکیں۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سب کو سزا ہی دیتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو خود منتظر ہیں کہ میرے احکامات سمجھو تاکہ میں تم پہ اپنی رحمت کر سکوں، لیکن یہاں توجہ نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ خطاؤں کی مد میں جو ہیں کون کون ہیں وہ جو سزا کے حقدار بنتے ہیں اور پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ واحد معاملہ ہے کہ اس میں پورا معاشرہ ہی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جو سزا کا حقدار بن جاتا ہے وہ سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں اس معاملے کی۔ ایک تو ہوتا ہے انفرادی کوئی خطا ہو جانا، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسی کو دینی ہے۔ یہاں پر یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جو بھی لوگ مان لیتے ہیں کہ طلاق واقع ہو گیا، ان سب نے مل کر معاذ اللہ کے حکم پر توجہ نہیں دیا اور اللہ کے حکم پر معاذ اللہ مخلوق کی بات کو بڑا کر دیا، تو ہو گئے سزا کے حقدار۔ اس سلسلے میں آپ کے کوئی مزید سوالات ہوں آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔